بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دنیا کے اور ملک کے اندر شامل کر دیں گے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب، جانشین شیخ الاسلام، انگریز کے گھوڑوں کی مالشیں کیا کرتے تھے، ان کے چمچے بنے ہوئے تھے۔ آج وہ رنگ کا گورا من کا کالا انگریز اس ملک سے چلا گیا، لیکن ان فرقہ پرستوں کو وہ ناجائز اولاد اپنی اس ملک کے اندر چھوڑ کر گیا ہے، جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اس ملک کی سالمیت کو برباد کرنے کے اوپر کھلے ہوئے۔ تو وعدے پورے نہیں کیے جاتے، صرف بہلا کر، پھسلا کر اور اعلانات کے ذریعے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے ان 5 سالوں کو نکال دیا جائے اطمینان کے ساتھ، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے حکومت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، چاہے وہ مرکزی حکومت والے ہوں یا صوبائی حکومت والے ہوں، کہ اب صرف وعدوں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ جب تک آپ وہ حقوق جو جمہوری اعتبار سے، دستوری اعتبار سے اس ملک کے بسنے والے ہر انسان کو ملنا چاہیے، جب تک آپ ہمارے وہ حقوق ہم کو نہیں دیں گے، ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اب صرف وعدوں سے کام چلنے والا نہیں ہے، اب صرف اس سے کام چلنے والا نہیں ہے کہ آپ ہم کو بہلائیں اور یہ کہیں کہ 1 سال ہو گیا، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے۔ مجموعی اعتبار سے مسلمانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، مسلمان جس لیے اس ملک میں پریشان ہے، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو جس طریقے سے آپ کو اقتدار میں بٹھایا گیا ہے، باہر نکال کے بھی کھڑا کر دیا جائے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، آج آپ کو مسلمانوں کے ان حقوق کو، ان آواز کو سننا ہوگا جس کے لیے مسلمان آج یہاں پر جمع ہوا ہے۔ مسلمان یہ ملک، اس ملک کے لیے جو قربانی مسلمان نے دی ہے، دوسری کوئی قوم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے میرے بھائی۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، انشاءاللہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ اس ملک میں ہم زندہ ہوئے ہیں، اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اور میرے بھائی، میرے بھائی
بھی ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم مریں گے بھی اس میں اور اس کی مٹی کے اندر دفن ہوں گے. ہم کو اس ملک سے جو تعلق ہے وہ تعلق کسی دوسرے دیش ملک سے نہیں ہو سکتا. آج سب سے زیادہ پریشان اگر ملک کے اندر کیا جاتا ہے مسلمان کو کیا جاتا ہے، اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ پالیسی بنا کر مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں. انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس ملک کا مسلمان ترقی نہیں کرے گا تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. اگر ملک کو ترقی کی راہ پر دیکھنا چاہتے ہو، اگر تمہارا وہ سپنا، وہ خواب جو تم دیکھ رہے ہو کہ اس ملک کو ہم 21ویں صدی کے اندر دنیا کے ان ملک کے اندر شامل کر دیں گے جو ترقی یافتہ ممالک ہے، تو یاد رکھو اگر مسلمان کو تم نے آگے نہیں بڑھایا یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. میرے بھائی، جمعیت علماء ہند آج سے نہیں، تقریباً آزادی کے بعد سے مسلسل اس جد و جہد کے اندر لگی ہوئی ہے. اور جمعیت علماء کا سب سے زیادہ لڑائی، سب سے زیادہ مقابلہ اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے وہ فرقہ پرست طاقتوں سے ہو رہا ہے. فرقہ پرست طاقت اس ملک کی جو پہلے انگریزوں کی غلامی کرتے تھے، آج ہندو اور مسلمانوں کو بانٹ کر اس ملک کے اقتدار کی کرسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے جب تک جمعیت علماء اور اس کے ورکرز زندہ ہیں اس ملک کے اندر جمہوریت بحال رہے گی، فرقہ پرستی جنم نہیں لے سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب، جانشین شیخ الاسلام، جانشین شیخ حضرت مولانا ارشد مدنی. سمجھ لو، جاگ جاؤ، ابھی 4 سال باقی ہیں اور ہمارے صوبے کے انتہائی معزز لیڈر نیتا جی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو وزارت عظمیٰ کی کرسی مل جائے، ہم وزیر اعظم بن جائیں. لیکن ان کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اگر ملک کا مسلمان آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر نہیں پہنچ سکتے ہیں. وزارت عظمیٰ کی کرسی جبھی مل سکتی ہے جب مسلمان آپ کا ساتھ دے گا، اور مسلمان اس وقت آپ کا ساتھ دے گا جب مسلمانوں کے بنیادی مسائل، جن مسائل کو لے کر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، آپ ان کو حل کریں گے. حل کریں گے صرف وعدے نہیں بلکہ عملی طور پر حل کریں گے تو آپ وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ سکتے ہیں. نہیں تو کوئی حق نہیں ہے آپ کو یہ خواب دیکھنے کا. اس لیے میرے بھائی یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ان لوگوں کے کہ آج مسلمان کے دل کے اندر کتنی تڑپ ہے، آج مسلمان کس قدر پریشان ہے. اپنی اولاد کے سلسلے میں نوجوان گرفتار کر کے جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، بھر دیا جاتا ہے. 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے. اس پوری قوم کو ہم اور تمام قوم جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہے کہ حضرت نے ہمارے ایک تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اگر کوئی جائے گا تو یہ کہہ کر کہ یہ بھی دہشت گرد ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے گا. کوئی ہمت نہیں کرتا تھا. صرف اور صرف جمعیت علماء اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کھڑے ہو گئے اور یہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ اس ملک کا مسلمان نہ دہشت گرد تھا، نہ دہشت گرد ہے، نہ دہشت گرد ہوگا. تم دیکھو جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی. دیکھو کون دہشت گرد ہے، کون اس ملک کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے، کون ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، کون اس ملک کی امن
پسند فضا کو برباد کرنے کے اوپر مجبور کر رہا ہے. دیکھو اور ان کو پکڑو لیکن کسی کے کان کے اوپر جو نہیں رہتی تھی. صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم جن کے اندر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا خون دوڑ رہا ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور دلی کے اندر آپ نے ایک بڑی پریس کانفرنس بلائی اور اس پریس کانفرنس کے اندر حضرت صدر محترم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کا اس وقت کا آج سے 6 سال پہلے 7 سال پہلے ہندوستان کا وزیر داخلہ شیو راج پاٹل وہ سب سے بڑا اس ملک کا دہشت گرد ہے جو پوری مسلم قوم کو دہشت گرد حضرت صدر محترم کے اس جرأت کے بعد اس ملک کی فضا میرے بھائی ہموار ہوئی ہے، فضا تبدیل ہوئی ہے. اور شہید ہیمنت کرکرے آن جہانی جن کو اس جرم کی سزا میں کہ انہوں نے دہشت گردوں کو بے نقاب کیوں کیا، انہیں ختم کر دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، لیکن وہ اللہ کا بندہ اس کے دل کے اندر درد پیدا ہوا اور اس نے ان لوگوں کے چہروں سے نقاب کو ہٹایا ہے جو ملک کی سالمیت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ طبقہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو انگریز کے زمانے میں انگریز کی غلامی کیا کرتے تھے، انگریز کے گھوڑوں کی مالشیں کیا کرتے تھے، ان کے چمچے بنے ہوئے تھے. آج وہ تن کا گورا من کا کالا انگریز اس ملک سے چلا گیا، لیکن ان فرقہ پرستوں کو وہ ناجائز اولاد اپنی اس ملک کے اندر چھوڑ کر گیا ہے جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اس ملک کی سالمیت کو برباد کرنے کے اوپر کھلے ہیں. میرے بھائیوں، ابھی صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم جو اس پوری قوم جن کے احسان کے تلے اس وقت دبی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور آنے کے بعد جلسے کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا. میں آپ حضرات کے سامنے ایک دارالعلوم دیوبند کے ایک طالب علم کو پیش کر رہا ہوں، وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے ایک نظم پیش کریں. ہے عائشہ جھٹلا نہیں سکتے، ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ جھٹلا نہیں سکتے. ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ جھٹلا نہیں سکتے. ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ جھٹلا نہیں سکتے. برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے. برا جو ماں کو کہتے ہیں جنہیں ہے بغض بکر عمر عثمان و حیدر سے، جنہیں ہے بغض بکر عمر عثمان و حیدر سے، جنہیں ہے بغض بکر عمر عثمان و حیدر سے. شفاعت ان کی محشر میں نبی فرما نہیں سکتے. شفاعت ان کی محشر میں نبی فرما نہیں سکتے. نعت پاک کا شعر ملاحظہ فرمائیں. رحمت للعالمین جز مصطفیٰ کوئی نہیں. رحمت للعالمین جز مصطفیٰ کوئی نہیں. جس پہ خود
رحمت للعالمین جز مصطفیٰ کوئی نہیں. فساد ہوتا ہے